حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹے عطا فرمائے تھے، اور آپ نے اپنے تینوں بیٹوں کا نام اپنے والد گرامی سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کے ناموں پر تینوں بیٹوں کا نام ہی علی رکھا تھا۔ آپ کے بڑے بیٹے کا نام علی اکبر ہے، دوسرے بیٹے کا نام علی اوسط ہے، اور تیسرے بیٹے کا نام علی اصغر ہے۔ آپ کے 2 شہزادے کربلا کی دھرتی پر آپ کی آنکھوں کے سامنے شہید ہوئے، سیدنا حضرت امام علی اکبر اور سیدنا حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہما۔ دونوں کی شہادت اتنی دردناک شہادت ہے جو دل کو تڑپا کے رکھ دیتی ہے۔ سیدنا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، چونکہ آپ بیمار تھے، کربلا کا سارا منظر آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ 38 ہجری میں پیدا ہوئے تھے۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ نے آپ کو گھٹی عطا فرمائی، اور آپ کا نام آپ نے اپنے والد گرامی کے نام پہ رکھا، یعنی آپ کا نام حضرت علی بن حسین تھا، لیکن زین العابدین کے لقب سے آپ مشہور ہوئے۔ آپ کی ولادت سے قبل ہی آپ کے آنے کی بشارت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں بھی اس وقت آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر تھا، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا، اور پھر اپنی گود میں بٹھا لیا، اور پھر فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے یعنی حضرت امام حسین کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا، اور اس کا نام علی ہوگا، اور قیامت والے دن ان کو سید العابدین کے لقب سے پکارا جائے گا۔ تو سیدنا حضرت امام زین العابدین، یہ آپ کے القابات ہیں، زین العابدین، سید العابدین۔ آپ کو زین العابدین اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ آپ ایک دن اور ایک رات میں 1000 رکعت نماز نفل پڑھا کرتے تھے، اس لیے آپ کو زین العابدین کہا جاتا ہے۔ آپ کے بارے میں یہاں تک سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ عبادت گزار بہت بڑے تھے، تلاوت قرآن اور نوافل کی کثرت یہ آپ کی زندگی کا حصہ تھا، بلکہ عبادت و ریاضت کے وقت آپ کا عالم یہ ہوتا تھا کہ نماز کی حالت میں بھی، اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جب وضو کرتے تو تب بھی آپ کا پورا وجود کانپنے لگ جاتا، چہرے کا رنگ بدل جاتا، اور آپ پر ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی۔ تو آپ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور والا، آپ جب وضو کرتے ہیں تو آپ کا پورا وجود کانپتا ہے، جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو چہرے کا رنگ بدلا ہوتا ہے، اور آپ پر ایک خاص کیفیت طاری ہوتی ہے۔ تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جس بندے کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے اس کی حالت ایسی ہی ہونی چاہیے۔ یہ اس ہستی کی بات ہے جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، اور آپ کا حسب و نسب کتنا اعلیٰ ہے۔ روئے زمین پر اب جتنے بھی سادات حسینی نسل سے ہیں وہ سبھی آپ کی اولاد سے ہیں۔ اتنا بڑا مقام و مرتبہ تھا اور اتنی بڑی شان کے حامل تھے، لیکن اس کے باوجود عبادت و ریاضت کا اتنا شوق کہ فرض نماز کے علاوہ 1000 رکعت نماز نوافل، کثرت سے تلاوت قرآن، اور پھر نماز بھی کیسی۔ یہاں اپنی نمازوں کا ہم موازنہ کریں، پہلی بات تو 5 نمازوں کو ادا کرنا ہی اللہ ماشاء اللہ پہ بات چلی گئی، دعوے کتنے بڑے بڑے ہیں،
سادات سے محبت کے، لیکن عبادت و ریاضت میں لگن کتنا ہے۔ سیدنا حضرت امام زین العابدین سے بڑا پیر کون ہو سکتا ہے؟ آپ سے بڑا حسب و نسب اس وقت کس کا ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود آپ فرض نماز تو کمال ہو گئی، آپ اس کے باوجود 1000 رکعت نماز نوافل بھی ادا کرتے، اور پھر نماز کے اندر حالت یہ تھی کہ چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، پورا وجود نماز کی حالت میں کانپنے لگ جاتا ہے۔ کس سبب سے؟ یہ اللہ کا خوف ہے۔